تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ میں ریسرچ اسکالر ذاکرہ اہل بیت ہنا حیدر، قائم ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صادق اور امین، ربیع الاول کے حوالے سے، کیونکہ اس میں دو صادقوں کی آمد ہے، ایک رسول خدا اور ایک امام جعفر صادق۔ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے رسول خدا کے آمد کے سلسلے میں تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آئندہ کے پروگرام میں آپ کی مکی اور مدنی زندگی پہ گفتگو کریں گے۔ جب آپ نے تجارت شروع کی تو تجارت میں آپ قافلے لے کے جایا کرتے تھے دوسرے ممالک میں۔ اس زمانے میں جو وہاں کے مشہور تجارتی شخصیت ہیں وہ ہیں جناب ختیجہ، آپ کے والد، اور آپ خود بھی تجارت کے پیشے سے وابستہ تھی۔ آپ کے غلام تھے میسرہ، جنہیں آپ بھیجا کرتی تھیں مختلف شہروں میں، اور جب آپ کے پاس شہرت پہنچی رسول خدا کی تو آپ نے جناب میسرہ کو بہت سارے سامان تجارت کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ عرب میں جب تجارت کے لیے کوئی قافلہ جایا کرتا تھا تو عرب کے جتنے بھی ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، وہ ان قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو رسول خدا نے اور حضرت ابو طالب نے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی کو ڈیولپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہمیں ایک بکری دے گا تو ہم جب واپس قافلہ لے کے آئیں گے تو ہم اسے 2 بکریاں دیں گے۔ تو جتنے بھی ڈاکو تھے وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بکری کے بدلے میں 2 بکریاں ملیں گی، یا اگر گیہوں کا ایک برتن گیہوں لائیں گے تو ہمیں 2 برتن گیہوں ملیں گے۔ تو جو ڈاکو تھے انہوں نے بھی اپنا سامان تجارت رسول خدا کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح بالکل جناب ختیجہ نے اپنا بہت سارا سامان تجارت اور اپنے غلام میسرہ کے ساتھ آپ کے حوالے کیا۔ 1 سال تک رسول خدا مختلف ممالک میں وہ تجارت کا سامان لے کے جاتے رہے، اور جب واپس آئے تو جناب ختیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسا پایا؟ تو میسرہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتنا دماغ، مطلب جسے کہنا چاہیے کہ اتنا لاجک تجارت میں جیسے آپ نے کی، ایسے میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ ایک تو آپ نے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا جتنا بھی تجارت کا سامان تھا وہ فروخت کیا، اس میں ایمانداری، صادق، آپ بہت زیادہ سچے ہیں اپنے قول میں۔ آپ نے جو قول کہا وہ پورا کیا۔ آپ نے بہت سارے قبیلے والوں سے، جتنے بھی لوگ تھے، ان سے کہا تھا کہ اپنا سامان مجھے دے دو اور میں دوگنا کر کے دوں گا۔ آپ نے ان کا تمام سامان انہیں دوگنا کر کے واپس کیا۔ اس قول میں آپ بالکل سچے تھے، اور بہت ساری باتیں میسرہ نے آپ کے حوالے سے کی کہ آپ کے اوپر باد سایہ فگن رہتا تھا۔ جناب ختیجہ بہت متاثر ہوئی آپ کی صداقت سے، آپ کی امانت، جو لوگوں نے آپ کو اپنی امانتیں رکھوائی تھیں، اپنا مال تجارت آپ کے حوالے کیا تھا، اور آپ نے وہ پورا مال لا کے واپس اسی طرح سے ایز اٹ از لوگوں کو واپس کیا۔ جناب ختیجہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی، انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا آپ کا جناب ختیجہ کا قبیلہ۔ اور جب آپ کی شادی رسول خدا سے ہوئی تو آپ رسول خدا کے جب اسلام کا پیغام آپ نے پہنچایا تو لوگوں نے جس طرح سے آپ کے اوپر مظالم ڈھائے، اس میں جناب ختیجہ نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور جناب حضرت ابو طالب نے۔ لیکن 10 سال کے بعد مکے کی 10 سالہ زندگی میں جب ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول خدا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے۔ لیکن 10 ہجری میں جب رسول خدا کے سر سے حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھا، اور وہیں جناب ختیجہ بھی، کیونکہ 3 سال 7 ہجری تک رسول خدا کسی نہ کسی طرح سے سروائیو کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب، مکے والوں نے آپ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ جب مکمل بائیکاٹ کر دیا تو آپ ایک شعبہ ابی طالب میں چلے گئے 3 سال کے لیے۔ وہاں آپ کے اوپر یہ عالم آ گیا تھا، مکے کے پورے لوگوں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہاں اس وقت آپ کے اوپر یہ عالم آ گیا تھا کہ پتے کھا کھا کر آپ لوگوں نے گزارا کیا، رزق کی قلت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ کا وصال جناب 10 ہجری میں ہوا۔ جب 10 ہجری میں آپ کا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا تو پروردگار نے کہا، اے رسول، اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اب تم مکے سے ہجرت کر جاؤ، مدینے کی طرف نکل جاؤ۔ رسول خدا جب مکے سے جانے لگے تو آپ کے پاس بہت سے لوگوں کا، کیونکہ آپ کا پیشہ ہی تجارت تھا، بہت سے لوگوں کا سامان آپ کے پاس تھا، امانتیں آپ کے پاس تھیں جو آپ نے واپس کرنی تھی۔ آپ نے جناب علی کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ جناب علی نے شروع سے ہی آپ کا ساتھ دیا تھا، ہر موقع پہ جناب علی آپ کی ڈھال بن کے آپ کے سامنے رہے تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ علی، آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ زندگی میں علی کبھی نہیں سوئے تھے، لیکن رسول خدا کے کہنے کے مطابق رسول خدا شب ہجرت آپ کے بستر پہ سو گئے۔ اب مولا کائنات کو سلانے کی 2-3 وجوہات تھی۔ ایک تو
رسول خدا جب سویا کرتے تھے تو آپ کے اندر سے ایک نور ساطع ہوتا تھا. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پروردگار نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے تمہارے ساتھ نازل کیا. نور ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسا رسول کے اندر سے ساطع ہوتا تھا. مولا کائنات رسول خدا نے کئی بار کہا انا والی من نور واحد ہے، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور دیکھیں یہ جو کائنات بنائی ہے پروردگار نے، پروردگار نے قرآن میں بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، دن کی قسم، رات کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، یہاں تک کہ زیتون، انجیر، مکے کی قسم. لیکن پروردگار نے کبھی بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم نہیں کھائی. ہماری بہت بڑی ایک حدیث ہے، حدیث قصہ، جو ہم شیعوں کے گھروں میں ہر جمعرات کو تلاوت کی جاتی ہے. حدیث قصہ میں پروردگار کہہ رہا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین انتہت الکتاب. میں نہ بناتا زمین، نہ آسمان کا شامیانہ ہوتا، نہ زمین پہ پانی کی کشتیاں چلاتا، پانی میں کشتیاں چلاتا، اگر محمد و آل محمد میں تمہیں خلق نہ کرتا. پروردگار نے اپنی ذات کے اظہار کے لیے رسول کو خلق کیا اور رسول کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا. اور رسول کے ساتھ رسول کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک نور ہو جو رسول کی حفاظت کر سکے، اور وہ نور علی کا نور تھا. شب ہجرت رسول نے اسی لیے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلایا کہ جب سوئے تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ رسول خدا سو رہے. 40 قبیلے مکے کے آپ کے گھر کی دیواروں کے چاروں طرف تھے، اور وہ بار بار دیواروں میں سے جھانک کے دیکھ رہے تھے. اور یہ واقعہ بہت ساری ہمارے لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ طبری میں بھی ہے، ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو رقم کیا ہے کہ 40 قبیلے تھے جو آپ کو دیکھ رہے تھے. ان میں سے بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں. تمام تر امانتیں رسول خدا علی کے سپرد کر کے گئے کہ علی تم میری یہ جتنی بھی امانتیں ہیں دے کے تم بھی میرے ساتھ مدینے میں آ جانا. تو 40 قبیلے والے جب صبح کو آئے ہیں رسول خدا کے پاس، گھر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جب چادر کھینچی تو دیکھا کہ وہاں علی سو رہے ہیں. وہ سب پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو رسول سوتے تھے. تو علی نے کہا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں، اب ان کی جگہ میں سو رہا ہوں. اور حضرت علی نے اعلان کیا کہ جس جس کی امانتیں رسول کے پاس تھیں وہ آئیں اور اپنی امانتیں لے لیں. بہت سے لوگ آئے اپنی اپنی امانتیں لینے. اب وہ 40 قبیلے کے جو سردار تھے ان میں سب سے آگے آگے ابو جہل تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ کس طرح سے ہم رسول کو واپس بلائیں. اب رسول تو نکل گئے ہیں، اب رسول واپس نہیں آ سکتے، اب رسول کو کس طرح سے ہم واپس بلائیں. تو کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ اب ایسا کرتے ہیں ہم کہ رسول ہم کہہ دیں گے کہ ہماری امانتیں یہ ہیں، ہماری امانتیں یہ ہیں، ہماری امانتیں، اپنی امانتوں کو زیادہ کر کے بتائیں گے اور علی دے نہیں سکیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ رسول کو بلاؤ یا پھر ہماری امانتیں ہمیں واپس کرو. تو کسی نہ کسی طرح اس طرح سے رسول واپس آ جائیں گے. تو جب اگلے دن پورا ایک لوگوں کا ہجوم ہوا اور حضرت علی سے امانتیں واپس لی گئیں، اور لوگوں نے جھوٹی سچی باتیں کی کہ ہماری امانت یہ تھی، ہماری امانت یہ تھی. تو حضرت علی نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں درج ہے کہ تم اپنی اپنی امانتیں لے لو جس کی جو امانت ہے. اگر تم نہیں لوگے اس میں سے تو یہ امانتیں بولیں گی کہ ہم کس کی ہیں. تم نہیں بتاؤ گے کہ یہ امانت کس کی ہے، لیکن یہ امانتیں بولیں گی. کیونکہ رسول کے معجزات میں یہ تھا کہ جب رسول کے ہاتھوں پہ پتھر آتے تھے تو بولنے لگتے تھے. کنکریاں آئیں تو رسول کے ہاتھوں پہ بولنے لگی. رسول درختوں کو حکم دیتے تھے تو درخت چلتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے تھے. عرب کے لوگوں نے کہا ہے محمد ہم تم پہ یقین تب کریں گے کہ پتھر تمہارے ہاتھوں پہ بولے. رسول کے ہاتھوں پہ پتھر آئیں تو بولنے لگے. رسول کے ہاتھوں میں حکم کریں تو درخت واپس آ جائیں اور وہ آپ کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو جائے. تو علی تو آپ کے جانشین ہیں. جب مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ یہ امانتیں بولیں گی تو وہ لوگ ڈر گئے، اور پھر حضرت علی نے جس جس کی جو امانت تھی وہ واپس کی. اور اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اپنی بات میں کتنے سچے تھے اور کتنے بڑے امانت دار تھے کہ مکے کے تمام وہ لوگ جو آپ کو اسلام نہیں لائے تھے اور آپ کو اپنا دشمن مانتے تھے، لیکن امانتیں رکھوانے کے لیے وہ آپ کے پاس آتے تھے. اور اس کے بعد آپ کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے. مدینے میں بھی لوگوں نے آپ کو چین سے نہیں رہنے دیا. 3 سال کے بعد ہی آپ نے جنگیں آپ کے ساتھ شروع ہو گئیں. پہلی جنگ بدر تھی، اور جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت ابو طالب نے جو پہلی جنگ لڑی تھی فجار کی، وہ تیروں سے لڑی تھی. تو جنگ بدر میں بھی اسٹریٹجی رسول خدا نے یہی رکھی کہ 300 تیر آپ کے پاس فوج سپاہی تھے، 300 سپاہی تھے آپ کے،
اور سامنے 1000 کا لشکر تھا جنگ بدر میں. اور یہ جو جنگ بدر ہے یہ مدینے سے باہر ایک میدان ہے بدر. اور یہاں ایک یہودی تھا جس کا نام بدر تھا، اور اس نے ایک کنواں کھدوایا تھا اس میدان میں، تاکہ جو قافلے تجارت کی غرض سے آتے ہیں مدینے جاتے ہیں وہ پیاس شدت محسوس نہ کریں. اس نے میدان میں کنواں کھدوایا تھا. اس کے نام سے وہ کنواں مشہور ہوا، اور اس کنویں کے نام سے وہ میدان مشہور ہوا، اور اس میدان کی وجہ سے یہ جنگ بدر کہلائی. پھر جنگ احد کے بعد جنگ خندق میں بھی یہ جنگ خندق وہ جنگ تھی کہ مکے کے ایک طرف پہاڑیاں تھیں، اور مکے کی پہاڑیوں کے دامن میں رسول خدا کا لشکر تھا، اور سامنے سے کفار آ رہے تھے. تو آپ کے بہت بڑے صحابی ہیں جناب سلمان فارسی، جن کا تعلق ایران سے ہے. تو آپ نے سب سے مشورہ کیا کہ سامنے سے کفار آ رہے ہیں اور ایک دم سے وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو جناب سلمان نے کہا کہ خندق کھود دے. تو بہت بڑی ایک خندق کھودی گئی، اور جس کے نام سے یہ جنگ خندق ہے. اور پھر وہاں کا سب سے بڑا جو کفار کا سالار تھا عمر بن عبدود، اس نے آ کے کہا تھا کہ کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا کہنا تو یہ ہے نا کہ جو اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. تو کوئی ہے جنت کا طالب؟ تو رسول نے اپنے چاروں طرف کہا کہ بھئی کوئی ہے. تو حضرت علی اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے نصرت کی تھی. اور آپ جب حضرت علی جا رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کل ایمان کل کفر، کیونکہ کل ایمان جو تھا وہ رسول کے ساتھ تھا، اور جو سامنے تھا وہ سارا کل کفر تھا. کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان. بالکل اسی طرح جنگ خیبر ہے جو یہودیوں سے لڑی گئی، یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ کموس، اس بھی چاروں طرف خندق تھی. اور 40 دن رسول خدا اس زمانے میں حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ حضرت علی کی آنکھ میں آشوب چشم تھا، کچھ بیماری تھی، تو حضرت علی کو لے کے اپنے ساتھ نہیں گئے تھے. اور بیماری اس لیے کیونکہ یہ خدا کی مصلحت تھی کہ علی آپ کے ساتھ نہ جائیں اور باقی لشکر جائے. روزانہ رسول بھیجا کرتے تھے علم دے کے کہ قلعے کو فتح کرے، لیکن کوئی بھی قلعے کو فتح نہ کر سکا. 40 دن گزر گئے. 39 دن جب گزر گئے تو رات کو پروردگار نے کہا کہ حبیب نادیلین پڑھے، اور اسی دوران نادیلین نازل ہوئی کہ آپ اس کی تلاوت کریں. نادیلین مظہر العجائب، عجائبات کے مظہر کو دعوت دیں. اور پھر حضرت علی گئے تھے، اور بڑے یہودی جو تھے، حضرت یعقوب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے یہودا، ان کا ذکر توریت میں بھی ہے. انہوں کی نسل کے یہ جتنے بھی یہودی تھے، اور ان کے پاس ایک بہت بڑی جاگیر تھی. اس وقت حضرت علی نے قلعہ خیبر کو فتح کی، اور بہت بڑی جاگیر تھی جس کا نام فدق تھا. وہ ان یہودیوں نے ہر رسول خدا کو تحفتاً ہدیہ کی تھی کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے، رسول کے لیے. اس طرح سے رسول خدا اپنے دین کو منواتے ہوئے، اللہ کے دین کو منواتے ہوئے، کیونکہ پروردگار نے رسول خدا کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ میرا امام رسول نبوت کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچانا. نبوت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے. 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں پروردگار نے، لیکن ان میں سے 5 نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں، جن کی شریعت نافذ ہوئی. یہ شریعت ہے جو جاری و ساری ہے. اور قائم ٹی وی کی طرف سے اب مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کی ہوسٹ ہنا حیدر آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.